शुरू करिए। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा ए आबरूद गंगा वह दिन है याद तुझको। ए आबरूद गंगा वह दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा
یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ یہ تاریخی دن اور جشن و مسرت اور خوشی کا دن، ساتھ ہی محاسبہ نفس اور آزادی کے اس جشن اور لگن میں پورے طور پر مگن ہونے کے ساتھ ہی ہم کو قومی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی اور ملی اور معاشرتی اور افراد کی سطح پر بھی جائزہ لینے کا بھی یہ بہت اہم ترین دن ہے، جہاں آزادی کا جشن ہم منا رہے ہیں اور جس طرح کی ہم کو خوشیاں نصیب ہوئی تھیں اور کئی سو سال کی مسلسل غلامی کے بعد جو برطانوی استعمار نے ہم پر قبضہ جمایا تھا اور کہیں سے اس نے یہ سن رکھا تھا کہ بر صغیر ایشیا کے ایک ملک ہندوستان جو سونے کی چڑیا ہے، وہاں اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنی چاہیے۔ ہماری سادہ لوحی تھی، حالانکہ وقت علماء نے اس وقت متنبہ کیا تھا، خاص طور پر شاہ ولی اللہ نے اس کی طرف واضح طور پر اشارے کیے تھے، اور اقوام عالم کا اتنا بڑا رمسناس کوئی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے متنبہ کیا تھا۔ لیکن ہماری سادہ لوحی تھی کہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو 2 گز زمین عطا کی تھی، جو اس بات پر منتج ہوئی کہ جن شہنشاہوں اور جن عالمگیر اور جن بڑے بڑے ایمپائر نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی اور پورے بھارتیوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنے کا، اور ایک پورے ہندوستان ہی نہیں، اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، برما، سری لنکا اور جاوا و سماترا، سب پر ان کی حکومت تھی۔ اب حالت یہ پہنچی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، انہی کا وہ ایک فرزند تھا یا وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، لیکن 2 گز زمین کے لیے ترستا ہوا اس زمین سے چلا گیا، کیونکہ بہت ہی ناقص اندیشی کے ساتھ 2 گز زمین عطا کی گئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے ہم کو کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اور سزائیں بھی دنیا میں بہت طرح کی آئی ہیں، چنگیز اور ہلاکو اور کون کون آئے،
कैसे कैसे दुनिया को ताराज किया और लूट करके गए, लेकिन अंग्रेज की अदा ही निराली थी। जुल्म के सिलसिले में भी, इस्तेहसाल के सिलसिले में भी, सल्बो नहब के सिलसिले में भी और लूटपाट के सिलसिले में भी। तो ये बड़ी सोचका दास्तान है। और जैसा कि मैंने कहा कि शाह वलीउल्लाह ने उसी वक्त मुतनब्बा किया था, बाज़ खाल मुअर्रिखीन उसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उसके साथ ही वहीं से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। और शाह अब्दुल अजीज़ ने तो जिहाद का फतवा दिया। ये जिहाद जो इस वक्त मुख्तलिफ तरीके से बदनाम किया जा रहा है, उससे मुक़द्दस कोई लफ्ज़ नहीं हो सकता है, जो इंसानियत की रखवाली के लिए और जुल्म के ख़ात्मे के लिए और भाई को भाई बनाने के लिए, और जो तफरीक़ कौमें उनसुरियत की बुनियाद पर या रंग व नस्ल की बुनियाद पर बरतती हैं, उन सब को ख़त्म करके सब खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, सबको एक माँ बाप की औलाद बता करके और सबको भाई भाई करार देने का जो फार्मूला है उसको तो शाह अब्दुल अजीज़ ने उस जिहाद का फतवा दिया। फिर इस खानवादे के लोग खड़े हुए छिटफुट दर सिराजुद्दौला किसी तरीके से, लेकिन सिराजुद्दौला की भी बात आएगी तो वहाँ उलमा की बात आएगी और फराइजी तहरीक की ज़रूर बात आएगी। फराइजी तहरीक वो तारीख़ के पन्नों में गुम हो गई, खुद उसके बर्पा करने वालों को इल्म नहीं है, उस खित्ते के लोगों को मालूम नहीं है। सिराजुद्दौला तो कहीं कहीं बाकी रह गए हैं, लेकिन जिसकी पादाश में सिराजुद्दौला को जुर्रत हुई थी कि उठ खड़े हों, वो फराइजी तहरीक बुला दी गई। वो फ़राइज़ याद दिला रहे थे उलमा, वतन के ताल्लुक़ से भी, मुल्क व मिल्लत के ताल्लुक़ से भी, इंसानियत के ताल्लुक़ से भी, जिस तरीके से अंग्रेज़ ने ग़ुलाम बनाया था। मैं उन पन्नों को इस मुख्तसर वक्त में, अभी मुझे सफ़र भी करना है, तो मैं उसको किसी भी तरीके से उन पन्नों को पलटना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ऐसे मौके से मैं गुज़रते हुए पोते तक मैं आ रहा हूँ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बड़े ही वक्त के सिकंदर आज़म शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके रफ़ीक़े कार और जिनके हाथ पर उन्होंने बैत किया था इस देश की आज़ादी के लिए, वो जानते हैं कि बैत के मामले को किस तरीके से, जिस तरह से बैत हो रहे थे यहाँ, तरह तरह के उन सब के मुनकिर थे, लेकिन जब वतन की बात आई, ईमान की बात आई और किताब व सुन्नत की बात आई, इंसानियत की बुनियाद पर, तो अपने हाथ को हाथ में दे दिया था सैयद अहमद शहीद के। और ये बिजली का कड़का था या सौत हादी ज़मी हिंद की जिसने सारी हिला दी। अंग्रेज़ के छक्के छूट गए, उसकी नींद हराम हो गई। लेकिन जिस तरीके से आज हमारे सफ़ों में हम काली भेड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि भूले हुए, भटके हुए और आज़ादी के नाम पर उन्हीं अंग्रेज़ों की तरह या उन्हीं के सिखाए हुए गुर से इसी देश की एक एक चीज़ को लूटने का, आज़ादी का नाम यह है कि ये मेरा मुल्क है, मैं जैसे चाहूँ लूटूँ, ये मेरी संपत्ति है, जैसे चाहूँ लूटूँ, और ये नहीं कि ये मेरी संपत्ति है तो उसकी हिफाजत करें और उसको आसमान तक ले जाएं। कहने का मकसद ये है कि उस वक्त के कुछ नाक़बत अंदेशियों की वजह से, आपसी नाचाकियों की वजह से, राजाओं और महाराजाओं का आपस में गुत्थम गुत्था होने की वजह से और घर फूटे और गंवार लूटे के फार्मूले को न समझने की वजह से, और इसी तरीके से नवाबों की दुनिया एक अलग थी, बादशाहों की दुनिया एक अलग थी, और अंदरूने खाना जो कुछ चल रहा था वो तो उससे भी बदतर था। अल्लाह इस मुल्क को और दुनिया जहान के लोगों को जो अमन और शांति के साथ रहना चाहते हैं उससे महफूज रखे। लेकिन उन चीज़ों ने तहरीक शहीदैन को एक तरह से दबा देने की और एक ऐसे मोड़ पर ले जा करके शहीदैन की शहादत के ऊपर मुक्ति हुई। ऐसा लगता था कि उस वक्त चंद उलमा जो ढारस बधाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें बड़े बड़े उस वक्त किस्से, कहानियाँ, अफसाने और गैबूबत के मसाइल तक आए थे। मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऐसा लगता था कि अब ये अंग्रेज़ को फिर 200 साल के लिए या एक राहत मिल गई। लेकिन अल्लाह गरीक़ रहमत करे, कुर्बानियाँ जो लोग देते हैं, और पटना कौन नहीं जानता वहाँ का अजीमाबाद और वहाँ का अजीम ख़ानदान
मौलाना विलायत अली और मौलाना इनायत अली और इस पूरे खानवादे की मैं आपसे बताऊं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और बहुत बड़ी बड़ी जगहें, म्यूनिसिपैलिटियां जो बनाई गई इन्हीं के महल्लात और इन्हीं के मकानात पर बनाई गई। बलडोजर से उसको ढाने के बाद आज भी उसका एक बहुत सा हिस्सा महफूज है। ये अंग्रेज ने सब कुछ किया था इनके साथ, इन्होंने न जान की परवाह की थी न माल की परवाह की थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ही उसको नहीं कहा था, जिसे मैं बार बार दोहराता हूँ, 1000 बार दोहराना चाहिए कि आने वाली नस्लों को सही माने में अपना आमोख्ता याद रहे और सही तरीके से इससे सबक हासिल करके अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को याद करें कि ये देश किस तरीके से बचा और किस तरीके से गुलामी से आज़ाद हुआ। तो उनका कहना था, जिसको मौलाना अबुल हसन नदवी ने अपनी कई किताबों में सुना है कि ईमान की जब बहार आई तो उसको भी यहाँ कोट किया। रब्बानियाँ ला रहबानियाँ, जो सिर्फ तज़किया को समझाना चाहते थे और तसव्वुफ़ का गुर बताना चाहते थे, वहाँ से भी उनका कलम उस तरफ ज़रूर चला गया। और उन्होंने कहा, लवज़अना तज़हियात अहले हिंद कुल्लिहिम फ़ी किफ़्फ़त मीज़ान व तज़हियात अहले सादिक़ूर फ़ी किफ़्फ़त मीज़ान उख़रा लरजहत किफ़्फ़त अहले सादिक़ूर, के सारे हिंदुस्तानियों की सारी कुर्बानी और बलिदानों को तराजू के एक पलड़े में रखें और सिर्फ सादिक़ाने सादिक़ूर अहले हदीसों की कुर्बानियों को तराजू के दूसरे पलड़े में रखें, तो ये पलड़ा भारी होगा। ये ऐसे ही नहीं कहा था, ये जोत जो उन्होंने जगाई थी और 1831 से लेकर 1947 तक मुसलसल जिस तरह की कुर्बानियां दी थी, और किसी ने वजह तौर पर कहा था कि भारत के किसी भी दरख्त को तुम देखोगे तो और उससे पूछोगे तो वो गवाही देगी कि हाँ, उलमाए सादिक़ूर और उनके जियाले और उनके मतवाले और देश के आज़ादी के सरफरोशों के गर्दन में फांसियां डाल करके हमसे लटकाया गया। और किसी ने कहा कि भारत की मिट्टी को जहां कहीं से भी मुट्ठी में उठाओ और उसको निचोड़ो तो इन मुजाहिदीन के खून के कतरे टपकेंगे। और ये तारीख थी, ये ऐसे ही नहीं है। कम से कम ये था कि फांसी दी जाती वरना काला पानी भेजा जाता, जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। मैं एक मुनासब से वहाँ खड़ा था, अपने जिस्म पर काबू नहीं था। 2 अरब भी थे, उनको भी देख करके, और तारीख के कुछ पन्ने जो उल्टे थे मैंने उनके सामने वहाँ जाने से पहले अंडमान में, तो उनकी आंखों से भी जारू हो गए कि कहाँ कैसे फांसी दी जाती थी और किस तरीके से 4 बाई, किसी ने लिखा 4 ज़रबे 5 नहीं, 4 ज़रबे 5 का मसला नहीं है, वो 4 बाई 4 का, सिर्फ 4 बाई 5 का मसला था, जिसमें सो भी नहीं सकते, सही से बैठ भी नहीं सकते। इन हालात में हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी और बड़ी खुशी से जहाँ की आखिरी की थी उन्होंने और कुर्बानियाँ दी थी। और आपको मौलाना यहिया अली सादिक़पुरी का तो मालूम ही है कि क़ैद मुशक्क़त में ऐसी मुशक्क़तें उठाई कि जिसकी वजह से उनको खून ही पेशाब होता था। और खाने का मसला और दीगर चीज़ों का मसला तो बड़ा अजीब है। लेकिन जब अंग्रेज़ ने उस दिन, आपने शायद मौलाना अब्दुल समीद जाफरी को देखा हो, छोटे से दुबले पतले मनहानी से इंसान जिनको मैं देखता था तो कहता था तरर रजुलन नहीफ फतस दरी वफ़ी असवाब ही असदुन दरीरो, कि शेर बबर है ये। तो वो छोटे से मनहनी से इंसान, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को हिलाने वाला इंसान। और वहाँ जब उनके फांसी के लिए बुलाया गया तो शेर बबर की तरह आ रहा था। और काजी ने, जज ने देख करके कहा कि आज उसको क्या हो गया है, कोई स्पेशल डोज दिया गया है, इस 10 दिनों में या 20 दिनों में इस तरीके से आ रहा है। तो लोगों ने कहा नहीं, यह आज़ादी का मतवाला और कुर्बानी का जज्बा लेकर के इसको आज खुशी हो रही है कि मर्दे के मैदान जिहाद में तो नहीं, लेकिन दुश्मनों के हाथों यहाँ मैं अंग्रेज़ गासिबों, काबिज़ों और इस मुल्क के लूटने वालों के हाथों से मुझे वहाँ नहीं तो यहाँ कुर्बानी दी जा रही है। तो मेरे खून में, मेरे जिस्म में जोश आ गया है इसके। तो उसने फांसी के हुक्म को उम्र कैद में दोबारा बदला, मुशक्क़त में और ज़्यादा बदला।
یہ متوالے تھے وقت کے. اس مناسبت سے میں یہ کہوں گا اس وقت یکساں سیل کوڈ اور پتہ نہیں اور کون کون سے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں, شناختیں تلاشی جا رہی ہیں. ہم کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اسی طرح کے تفریق نے ملک کو غلام بنایا تھا. اس وقت جب ان کی داڑھی ایک ہنستا ہوا مکھڑا چہرہ وہ جو چمک دمک رہا تھا, جب اس کی داڑھی اسی بھرے کوٹ میں چھیل کر کے زمین پر گرا دی گئی تو اس وقت جب اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو اس وقت آنسوؤں کے سیلاب جاری ہوئے اور مٹھی سے اٹھایا ایسے, اور اٹھانے کے بعد ایسے کہا کہ غم نہ کھاؤ کہ تو اللہ کے راستے میں کاٹی گئی. یہ متوالے تھے, ایسے داڑھی والے تھے, ایسے ایمان والے تھے, اور انہوں نے اس دیش کے لیے, انسانیت کے لیے اور اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے قربانیاں دی تھیں کہنے کا. اور یہ سلسلہ اتنا دراز تھا, اس قدر تھا کہ کوئی خطہ نہیں تھا جہاں لوگ اٹھ کھڑے نہ ہوئے ہوں. اور خاص طور پر علماء اہل حدیث, آپ علماء قصورین کو دیکھیے, قصوری علماء کو, اور دیکھیے آپ غزنوی علماء کو, امرتسری علماء کو, مبارک پوری علماء کو, غازی پوری علماء کو, رمضان پوری علماء کو, اور پورے ہندوستان میں, اور ہندوستان میں تو مسند عالم جو بچھا ہوا تھا سید احمد شہید, کس طریقے سے وہ راولپنڈی کے جیل میں کیسے گئے, لیکن یاروں نے کیسے قصے گڑھے, یہ بڑی داستان ہے. لیکن ایک مرحلہ آیا کہ سب کو سمجھ میں آیا, اور جب اہل حدیثوں نے یہ نعرہ لگایا, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی, اور اہل حدیث کے ایک سپوت سر سید احمد خان نے اس وقت بڑے تنترے سے کہا تھا کہ یہ ہندو اور مسلمان یہ جو کچھ ہیں یہ ایک خوبصورت دلہن کے دو آنکھیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس ٹھینگا مشتی اور کھینچا تانی میں ایک آنکھ بھی اگر بھینگی ہو گئی تو یہ دلہن خوبصورتی اس کی ختم ہو جائے گی, بلکہ اس سے زیادہ کھینچا تانی ہوئی تو یہ دلہن جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ بھنگ ہو جائے اور ماتم میں بدل جائے. اس لیے ہندو اور مسلمانوں کو یہ للکارنے کی کوشش کی تھی. ایک نازک وقت میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اگر قطب مینار کے سیڑھیوں پر کوئی آسمان سے فرشتہ اتر کر کے یہ پروانہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دینا چاہتا ہے اور ببانگ دوحل اعلان کرتا ہے کہ آزادی کا پروانہ ہے یہ, لیکن ہندو مسلم تفریق ہو جائے اور اس میں بٹوارا ہو جائے تو میں ایسے پروانے کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا. اس بنیاد پر کہ انسانیت کا بٹوارا ہو جائے, یہ زمینوں کے بٹوارے سے کہیں زیادہ بدترین چیز ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی کچھ اس طرح کے تتو اور اس طرح کے عناصر اس طرح کے بھید بھاؤ پیدا کر رہے ہیں. یہ دیش کی آزادی کے جشن نہیں منا رہے ہیں, یہ کسی اور دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. ان کو ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد 1857 کے واقعات جسے انگریز نے بڑی ہوشیاری سے خطر اور بغاوت کا نام دیا تھا, اور اس وقت کے خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا اگر حقداروں کو حق نہیں ادا کیا تو یہ بھی ایک بے برکتی کی اور آزادی کی برکتوں کو اور زیادہ پامال کرنا ہوگا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جنرل بخت خان سے لے کر کے اور میرٹھ سے جو قافلہ چلا تھا اور ہندو مسلم پہلی مرتبہ اس اتحاد و اتفاق کے ساتھ دلی کی طرف مارچ کیا تھا, اور اس وقت بھی ایک عالم نے کہا تھا کہ اس وقت بھی کسی طرح کی دنیا داری ملک کو لوٹنے کی, آزادی کے جشن منانے کی تم نے اگر یہ روش اپنائی تو میں اس کو شورش کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا. نتیجہ یہی ہوا کہ دلی کو لوٹ کو ان مجاہدین نے, جس میں کئی طرح کے لوگ اگل بغل سے داخل ہو گئے تھے, انہوں نے لوٹنے کا کام کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت بھی کچھ مظالم ہوئے, عورتوں کے ساتھ ہوئے انگریز, بچوں کے ساتھ ہوئے. اس کی ایک لمبی کہانی ہے. گویا کہ وہ جہاد جو مقدس تھا اور جو ہمارے ملک کا قاتل تھا اس سے نکل کر کے خود آپس میں بھی اور دوسرے دشمن کے ساتھ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بچوں کے ساتھ دیویوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. نتیجہ کیا ہوا کہ دیش مکمل طور پر غلامی کے پھندے میں آیا, اور اب کھیت چڑیا چپ گئی. اور اس کے بعد ہوا کیا آپ جانتے ہیں کہ کن حالات سے گزرے اور کس طریقے سے شہزادوں کے جو فوج کی کمانڈنگ کر رہے تھے اور بڑے بڑے کارنامے دینے کی امیدیں بنی تھی, بہادر شاہ ظفر کے ناشتے میں چاروں بیٹوں کے سروں کو تشت میں سجا کر کے ناشتے کے طور پر پیش کیا گیا.
لیکن جانتے ہیں کہ مجاہدین آج جو ہم نے نونہالوں کو اپنے مدرسوں میں خاص طور پر جو پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، تو اسی طرح کے لوگ ہیں۔ بہادر صاحب ظفر نے کہا تھا کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ یہ شہزادے اپنے خاندانی روایات کو اور بھولے نہیں ہیں، اور بڑی سرخروئی کے ساتھ، یعنی وہ اگر غلام ہتھکڑیوں میں آتے تو ان کو تھوڑا سا شرمندگی ہوتی۔ کہا کہ شہزادوں ان سروں سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم نے اپنی روایات کو نہیں بھولا ہے، اور تم اپنے بڑوں کے سامنے ہمیشہ سرخرو ہو کر کے آتے ہو، یعنی تم غازی بن کر کے اور اب شہید بن کر کے آئے ہو، ایسا نہیں کہ ہتھکڑی لگا کے غلام بن کر کے آئے۔ یہ سب جذبات ہوا کرتے تھے حقیقت میں، اور اسی لیے ایک پکا سچا، خاص طور پر میں مسلمان کی بات کروں گا، ورنہ سب کا یہی طریقہ ہے، سچ کا سچا خاص طور پر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ علماء دین نے، مدارس میں پڑھنے والے ان بچوں نے، ہم لوگ تو آنکھ کھولتے ہی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا؟ یہ مدرسوں میں بلادی بیہا نیتت علی تمائمی و اول ارض مس جلدی ترابہا، کہا کہ اس دھرتی کو جہاں میں اس دنیا کی دنیا کو ہماری آنکھوں نے دیکھنے سے پہلے ہمارا جسم اس زمین سے ٹچ کر چکا تھا، ایسی مٹی کو ملا میں کیسے بھلا سکتا ہوں؟ یہ تعلیم یہاں دی جاتی تھی اور یہاں مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ کہا کہ قولوا لمن ضمت دیار و عشقہ فی غربت الاوطان والاسفار، کہا کہ جو غربت کا مارا ہوا ہے، وطن کے لیے ترس رہا ہے، ذرا اس سے پوچھو اور اس سے صاف صاف کہو کہ جس وطن نے تم پر ظلم ڈھایا ہے، تم اتنا زیادہ اپنی ماں سے بھی کوئی روٹھ کر کے کوئی الگ ہوتا ہے کیا؟ اپنے گہوارے سے بھی کوئی الگ ہوتا ہے کیا؟ اپنوں سے بھی کوئی الگ ہوتا ہے؟ بلادی وَإِن جَارَتْ عَلَيَّ عَزِيزَةٌ، بلادی وَإِن جَارَتْ عَلَيَّ عَزِيزَةٌ وَأَهْلِي وَإِن ذَنُّوا عَلَيْهِمْ كِرَامٌ عَلَيَّ كِرَامٌ، کہا کہ ہمارے دیش میں چاہے تھوڑا سا سرد پڑے یا گرم پڑے یا نرم پڑے، ہم کہا کہ ہر حالت میں وہی مجھے دل جان سے عزیز ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کی سادہ لوحیوں سے یا بیوقوفیوں سے یا دنیا داریوں سے کسی بھی طرح کا کہ اگر میرے حق کی تھوڑی سی حق تلفی ہوتی ہے تو پھر بھی یہ انہی کو میں سب سے زیادہ سخی مانتا ہوں، کیونکہ چلنا انہی کے ساتھ ہے دیش کے، اور کندھا سے کندھا انہی کے ساتھ ملانا ہے۔ اور شاید نے تو آگے بہت کچھ کہا ہے، اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن اس نے ایک آدھ بات بہت زبردست کہی ہے، اور کہا لوددت ان ابقى بها متشبثا في ظل رمس دارس في داری، کہا کہ چاہے دنیا، پوری دنیا، ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا وطن اگر بالکل ہی چٹیل میدان ہو جائے، صحرا میں بدل جائے، اور پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہو، اور کچھ بھی یہاں کوئی دانہ نہ اگے، اور ایسی حالت میں پہنچ جاؤں، تب بھی مجھے دنیا کے سارے باغات کے مقابلے میں اور سب سے زیادہ ہمارا ملک ان باغات سے، ان انہار سے، اور ان دنیا کی دولت اور چکا چوند کرنے والی چیزوں سے ہم ذرہ برابر دلچسپی نہیں رکھ سکتے۔ میں یہی اس کی ایک مٹی کی ایک دھول کو یا ایک تنکے کے سہارے سے میں یہاں رہ کر کے، بلکہ ایک چھوٹا سا صحرا میں جو درخت ہوتا ہے جو بہت مارا ہوا ہوتا ہے، مرجھایا ہوا ہوتا ہے، کہا کہ اس کے نیچے زندگی گزار لوں، ان باغات سے اور دنیا کے محلات سے ہم کو کہیں زیادہ عزیز ہیں۔ وطن ہے تو وطن ہے، یہ درس یہاں دیا جاتا تھا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آزادی کے نام پر آج بھی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگلنے کی کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے بھول میں ہے، اس بھول سے واپس آنا چاہیے، اور پھر آزادی کی قدر کرتے ہوئے تمام لوگوں کو، پورے ہندوستانیوں کو، دنیا کے جہاں کہیں بھی ہو، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا رہتا ہوں میں، غربت میں ہوں اگر میں، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا دل یہاں لگا ہوا ہو، اور اس ملک کی تعمیر، ترقی، وہی ہم آزادی کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھیں، اور صرف اپنے حقوق ذاتی، حقوق جماعتی، حقوق فلانی
ان سب سے قطع نظر دستور نے جو حقوق دیے ہیں اس پر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے میں انٹرفیئر کیے بغیر، مداخلت کیے بغیر ہم دیش کو کیا کچھ دے رہے ہیں اس پر ہم کو صحیح معنی میں گامزن ہونا چاہیے۔ اور کسی نے انہی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ایک عبارت پڑھ کے ختم کرتا ہوں، کہا کہ الوطن الذي لا نشارك في بنائه لا نستحق العيش في فنائه، جس وطن کے اور جس وطن میں ہم قربانی دینے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو آسمان تک پہنچانے، تعمیر و ترقی سے آسمان تک پہنچانے کے لیے ہم شرکت نہیں کرتے، اپنا یوگدان نہیں دیتے، تو پھر اس کے آنگن میں ہم کو جینے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے الوطن الذی یعطینا ولا نعطیہ فہذا هو الظلم بعینہ، کہا کہ جس ملک سے صرف لینے کا جذبہ ہو، دینے کا معاملہ جذبات ختم ہو جائیں یا اس کی جگہ پر کچھ اور لے لیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بھارت کے باسیوں کو دنیا جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، ان کو بہت بہت بدھائی، مبارکبادی کے ساتھ ساتھ اس سبق کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر کے ہم نے یہ آزادی حاصل کی تھی اور متحد رہیں گے اور صحیح طریقے سے آزادی کا حق ادا کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمارے تمام اسلاف کو، پرکھوں کو جنہوں نے اس کے لیے قربانی دی تھی، اور ان تمام قلعوں کو جنہوں نے ان نونہالوں کو سجایا تھا، بنایا تھا، دیش کا نگہبان اور سپاہی بنایا تھا اور سمندری ٹھہرایا تھا، ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بہترین بدلہ سے شاد کام فرمائے۔ اور یہ چمن مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا المعہد العالی اور مجمع اہل حدیث اور تمام ادارے، جہاں ابھی جس نبی ایک جگہ میں فون پر تقریر کر کے آ رہا ہوں جامعہ ابو بکر میں، اور ابھی 2 جگہ اور کرنی ہے اور فلائٹ کا وقت بھی ہو رہا ہے، ایسے میں ان آپ تمام حضرات کو، یہاں کے معہد کے طلباء کو اور یہاں کے ذمہ داروں کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے منتظمین کو اور بچوں کو، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں 15 اگست یوم آزادی کے اوسر پر۔ اور یہ صدا ہمیشہ بہار رہے، یعنی ملک کا صدا، ملک بھی کا چمن بھی، اور یہ دینی ادارے اور جتنے عصری ادارے ہیں وہ سب بھی، اور ہمارے نونہال پلتے بڑھتے اور آگے بڑھتے رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔